بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سن 592 عیسوی میں ایک نامور خاندان میں پیدا ہوئے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ اللہ تبارک و تعالی کے اور اسلام کے کٹر دشمن ہوا کرتے تھے۔ آپ حکمت عملی اور ترتیب و ترتیب کے ماہر جنگجو تھے۔ آپ نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کیا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریب ہو گئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی شجاعت، بہادری اور حکمت عملی اور جنگجو کے ماہرین کی بنا پر آپ کو سیف اللہ کا لقب عطا کیا، یعنی اللہ کی تلوار۔ غور و فکر کی بات ہے کہ جو اللہ کی تلوار ہو وہ کیسے کمزور ہو سکتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت آئی اور آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوج کا سپہ سالار منتخب کیا۔ 7 ہجری میں جو اسلامی حکومت کو کامیابی ملی اس کے مکمل حقدار آپ ہیں۔ آپ نے الگ الگ 100 سے بھی زیادہ جنگیں لڑی، دنیا کے واحد سپہ سالار ہیں جو کوئی کبھی بھی جنگ نہیں ہارے، بلکہ وہ ہر جنگ جس میں وہ شامل حال تھے فتح ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی پہلی سینا کے عظیم کمانڈر اور سپہ سالار رہے ہیں۔ اس زمانے کی 2 سپر پاور بازنطینیہ امپائر اور شہنشاہ فارس کسریٰ کی فوجیں، عظیم فوجوں کو جنہوں نے دھول چٹائی اور دونوں مہان سامراج کے پرچھکے اڑا دیے۔ اس بہادری اور شجاعت کا ظہور پہلی بار جنگ موتا میں ہوا۔ موتا شام عرب عراق یا سیریا علاقے میں آباد قبیلہ غسان سے ہوئی تھی۔ قبیلہ غسان کے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط پہنچانے والے سفیر کا قتل کر دیا تھا۔ سفیر کا قتل انسانیت کے خلاف بہت بڑا جرم مانا جاتا ہے اور جنگ کا اعلان سمجھا جاتا ہے۔ قبیلہ غسان ایک عیسائی قبیلہ تھا اور رومن قیصر ہرکولس کا باز گزار تھا، اور جیسے آج چین اور نارتھ کوریا ہے۔ جنگ موتا میں عیسائی فوج کی تعداد 3 لاکھ تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3000۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ایک کے بعد ایک لگاتار 3 سپہ سالار شہید ہوئے تھے جو پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کر دیے تھے۔ ایک طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں سپہ سالار کو شہادت کی پیشگی خوشخبری سنا دی تھی۔ بہرحال جب تینوں سپہ سالار شہید ہو گئے تو حضرت خالد بن ولید نے خود آگے بڑھ کر فوج کی کمان سنبھال لی۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کا زندہ بچ کر آ جانا ہی بہت بڑی فتح تھی۔ حالانکہ جنگ موتا میں فتح نہیں ہوئی تھی مگر شکست بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی ہی ہوشیاری سے میدان جنگ میں اسلامی فوج کو باہر نکال لیا تھا۔ اس طرح 12 مسلم فوجی شہید ہوئے اور عیسائی مرنے والے فوجی کئی ہزار تھے۔ اسی بہادری اور شجاعت کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا تھا۔ آج کل لوگ اسے سرجیکل اسٹرائیک بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے ایجاد کرتا حضرت خالد بن ولید ہی تھے۔ یہ ان کا ہی خاص طریقہ جنگ تھا جسے اس زمانے میں سب خون کہا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے 500 گھڑ سواروں کو ایک ٹکڑی بنائی تھی جس کا کام ہی یہی ہوتا تھا کہ حملہ کرو اور پیچھے ہٹ جاؤ، پھر حملہ کرو اور ہٹ جاؤ۔ اس طرح خالد بن ولید دشمن کی آدھی طاقت برباد کر دیتے تھے۔ اسی طریقہ کار کی بدولت خالد بن ولید نے اس وقت کی سپر پاور روم اور فارس کو فتح کیا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ بعد میں ملت اسلامیہ کی فوجوں میں یہ گھڑ سوار رسالہ اہم شعبے کی حیثیت میں موجود رہا۔ بعد کے بہت سے اسلامی سپہ سالاروں نے حضرت خالد بن ولید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تاریخ میں سنہرے پنے درج کرائے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، موسیٰ بن ناصر رحمۃ اللہ علیہ، طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ اور محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اس فہرست کے نایاب نگینے رہے ہیں۔ نیپولین بوناپارٹ کے مطابق خود وہ بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے پنے حرب و ضرب اور ان کے جنگی اسٹائل کو اسٹڈی کیا کرتا تھا اور انہی کی طرز پر اپنی آرمی کو ٹریننگ دیا کرتا تھا۔ اپنے آخری وقت میں حضرت خالد بن ولید اپنے ساتھی کو بلا کر کہا، بتاؤ میرے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے جہاں زخم نہیں؟
پھر مجھے شہادت کیوں نہیں ملی؟ ساتھی نے جواب دیا، آپ کو اللہ کے رسول نے سیف اللہ کا لقب عطا کیا ہے، یعنی اللہ کی تلوار۔ بھلا اللہ کی تلوار کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت میں عرب کے لوگوں کو میت پر رونے کی اجازت نہیں تھی، پر جب خالد بن ولید دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آج اجازت ہے عرب کے لوگوں کو رونے کی، اور آج کسی کو نہیں روکا جائے گا۔ خالد بن ولید کا پیغام امت مسلمہ کے نام لکھی نہ ہو تو موت خود زندگی کی حفاظت کرتی ہے۔ جب موت مقدر ہو تو زندگی دوڑتے ہوئی موت سے لپٹ جاتی ہے۔ زندگی سے زیادہ کوئی جی نہیں سکتا اور موت سے پہلے کوئی مر نہیں سکتا۔ دنیا کے بزدلوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو، اگر میدان جہاد میں موت ہوتی تو اس طرح خالد بن ولید کو بستر پہ موت نہ آتی۔ ایک بار رومن سپہ سالار نے حضرت خالد بن ولید سے پوچھا کہ آخر آپ اتنی قلیل تعداد میں ہو کر، اتنی کم میں ہو کر بھی ہمیشہ فتح یاب کیسے رہتے ہیں؟ حضرت خالد بن ولید نے جواب دیا، جتنی تمہاری زندگی سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں شہادت عزیز ہے۔ محترم عزیز دوستو، امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ایسی ہی اسلامک معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔